بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو سفیان روایت کرتے ہیں کہ جس مدت میں میرے یعنی قریش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان صلح حدیبیہ کے معاہدے کے مطابق صلح تھی، میں سفر تجارت کی غرض سے شام گیا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط دیا کلبی کے ذریعے ہرقل شہنشاہ روم کے پاس پہنچا تو اس نے تصدیق کے لیے مجھے طلب کیا۔ ابو سفیان نے بیان کیا کہ پھر مجھے قریش کے چند دوسرے آدمیوں کے ساتھ بلایا گیا۔ پھر کیسر روم ہرقل نے کہا کہ تم میرے سوالات کے جواب دو جو نبی ہونے کا دعوے دار ہے۔ اگر ابو سفیان جھوٹ بولے تو دوسروں سے کہا گیا کہ اس جھوٹ کا مجھے بتانا۔ ابو سفیان کا بیان ہے کہ میرے لیے جھوٹ بولنے کی گنجائش ہی نہ بچی، کیونکہ اگر میں جھوٹ بولتا تو میرے ساتھی اس جھوٹ کا پردہ فاش کر دیتے۔ پھر ہرقل کیسر روم نے اپنے ترجمان کے ذریعے پوچھا کہ جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ اپنے نسب میں کیسا ہے؟ ابو سفیان نے بتلایا کہ ان کا نسب ہم میں بہت عزت والا ہے۔ اس نے پوچھا تم نے دعوی نبوت سے پہلے کبھی ان پر جھوٹ کی تہمت لگائی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ پوچھا ان کی پیروی معزز لوگ زیادہ کرتے ہیں یا کمزور لوگ زیادہ کرتے ہیں؟ میں نے کہا کہ قوم کے کمزور لوگ زیادہ ہیں۔ اس نے پوچھا کہ ان کے ماننے والوں میں زیادتی ہوتی رہتی ہے یا کمی؟ میں نے کہا نہیں بلکہ زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ پوچھا کبھی ایسا بھی کوئی واقعہ پیش آیا ہے کہ کوئی شخص ان کے دین کو قبول کرنے کے بعد پھر ان سے بدگمان ہو کر ان سے پھر گیا ہو؟ میں نے کہا ایسا بھی کبھی نہیں ہوا۔ اس نے پوچھا تم نے کبھی ان سے جنگ بھی کی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو اس نے پوچھا تمہاری ان کے ساتھ جنگ کا نتیجہ کیا رہا؟ میں نے کہا ہماری جنگ کی مثال ایک ڈول کی سی ہے، کبھی ان کے ہاتھ رہا اور کبھی ہمارے ہاتھ میں رہا۔ اس پر اس نے مزید پوچھا کبھی انہوں نے تمہارے ساتھ دھوکہ بھی کیا ہے؟ میں نے کہا اب تک تو نہیں کیا، لیکن آج کل بھی ہمارا ان سے ایک معاہدہ چل رہا ہے، نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں ان کا طرز عمل کیا رہے گا۔ ابو سفیان نے بیان کیا اللہ کی قسم اس جملے کے سوا اور کوئی بات میں اس پوری گفتگو میں اپنی طرف سے شامل نہیں کر سکا۔ پھر اس نے پوچھا اس سے پہلے بھی یہ دعویٰ تمہارے ملک میں کسی دوسرے شخص نے کیا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان کے ذریعے میری بتلائی گئی تفصیلات کا جواب دیا۔ میرے نسب والے سوال پر تم نے بتایا کہ وہ تم لوگوں میں باعزت اور اونچے نسب کے سمجھے جاتے ہیں۔ انبیاء کا بھی یہی حال ہے، ان کی بیست ہمیشہ قوم کے صاحب حسب و نسب خاندان میں ہوتی ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا کوئی ان کے باپ داداؤں میں بادشاہ گزرا ہے تو تم نے اس کا انکار کیا تھا۔ میں اس فیصلے پر پہنچا کہ اگر ان کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو ممکن تھا وہ اپنی خاندانی سلطنت کو اس طریقے سے واپس لینا چاہتا ہو۔ اور میں نے تم سے ان کی اتباع کرنے والوں کے متعلق پوچھا آیا کہ وہ قوم کے کمزور لوگ ہیں یا اشراف ہیں؟ تو تم نے بتایا کہ کمزور لوگ ہیں، ان کی پیروی کرنے والوں میں زیادہ کمزور لوگ ہیں۔ یہی طبقہ ہمیشہ سے انبیاء کی اتباع کرتا رہا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تم نے دعوی نبوت سے پہلے ان پر جھوٹ بولنے کا شبہ کبھی کیا تھا تو تم نے اس کا بھی انکار کیا تھا۔ میں نے اس سے یہ سمجھا کہ جس شخص نے لوگوں کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو وہ اللہ کے معاملے میں کس طرح جھوٹ بول دے گا۔ اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ان کا دین قبول کرنے کے بعد پھر ان سے بدگمان ہو کر کوئی شخص ان کے دین سے کبھی پھرا بھی ہے تو تم نے اس کا بھی انکار کیا تھا۔ ایمان کا یہی اثر ہوتا ہے جب وہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی رہتی ہے یا کم ہوتی ہے تو تم نے بتایا کہ ان میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ ایمان کا یہی معاملہ ہے یہاں تک کہ وہ کمال کو پہنچ جائے۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تم نے کبھی ان سے جنگ بھی کی ہے تو تم نے بتایا کہ جنگ کی ہے اور تمہارے درمیان لڑائی کا نتیجہ ایسا رہا ہے، کبھی تمہارے حق میں اور کبھی ان کے حق میں۔ انبیاء کا بھی یہی معاملہ ہے، انہیں آزمائش میں ڈالا جاتا ہے اور آخر انجام انہی کے حق میں ہوتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس نے تمہارے ساتھ کبھی خلاف عہد بھی معاملہ کیا ہے تو تم نے اس سے بھی انکار کیا تھا۔
انبیاء کبھی بھی عہد کے خلاف نہیں کرتے، اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا تمہارے ملک میں اس طرح کا دعویٰ پہلے بھی کسی نے کیا تھا، تو تم نے کہا کہ ہمارے ملک میں پہلے کسی نے اس طرح کا دعویٰ نہیں کیا۔ میں اس سے اس فیصلے پر پہنچا کہ اگر کسی نے تمہارے ہاں اس سے پہلے اس طرح کا دعویٰ کیا ہوتا تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ بھی اسی کی نقل کر رہے ہیں۔ بیان کیا کہ پھر ہرقل کیسر روم نے پوچھا، وہ تمہیں کن چیزوں کا حکم دیتے ہیں؟ میں نے کہا، نماز، زکوٰۃ، صلہ رحمی اور پاک دامنی کا۔ آخر اس نے کہا، جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو وہ یقیناً نبی ہیں۔ اس کا علم تو مجھے بھی پہلے سے تھا کہ ان کی نبوت کا زمانہ قریب ہے، لیکن یہ خیال نہ تھا کہ وہ تمہاری قوم میں ہی ہوں گے۔ اگر مجھے ان تک پہنچنے کا یقین ہوتا تو میں ضرور ان سے ملاقات کرتا۔ اگر میں ان کی خدمت میں ہوتا تو ان کے قدموں کو دھوتا، اور ان کی حکومت میرے ان 2 قدموں تک پہنچ کر رہے گی۔ ابو سفیان نے بیان کیا کہ پھر اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط منگوایا اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا، اللہ رحمان رحیم کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے رسول کی طرف سے عظیم کیسر روم ہرقل کی طرف، سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ اسلام لاؤ گے تو سلامتی پاؤ گے، اور اسلام لاؤ تو اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، لیکن تم نے اگر منہ موڑا تو تمہاری ریا کے کفر کا بار بھی سب تم پر ہوگا۔ اور اے کتاب والو، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم میں اور تم میں برابر ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سوائے اللہ کے اور کسی کی عبادت نہ کریں۔ جب ہرقل خط پڑھ چکا تو دربار میں بڑا شور برپا ہو گیا۔ مذکورہ ساری گفتگو سے یہ یقینی امر ہے کہ کیسر روم ہرقل دل میں یہ یقین کر چکا تھا کہ یہ خط اسی آنے والے نبی کا ہے کہ جس کا انتظار عیسائی اور یہودی صدیوں سے کر رہے تھے۔ کیسر نے اپنی دانش مندی سے ابو سفیان سے ساری صداقت اگلوانے میں کامیاب رہا تھا، لیکن اس کے درباری جو دانشور نہ تھے ان کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ ایک مختصر سی تحریر سے وہ اپنے صدیوں پرانے مذہب کو ترک کر سکیں۔ اس لیے جیسے ہی انہیں محسوس ہوا کہ ان کا شہنشاہ اپنے پرانے مذہب کو ترک کرنے کا ذہن بنا چکا ہے تو دربار میں موجود سارے کے سارے درباری، عمرا، پادری وغیرہ غضبناک ہو گئے۔ ہرقل کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اپنی بادشاہت برقرار رکھتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اس کے سامنے اب 2 چیزیں تھیں، تو اپنی بادشاہت کو ٹانگ مار کر ایمان لے آتا، یا پھر ایمان سے صرف نظر کر کے اپنی بادشاہت بچاتا۔ بدقسمتی سے اس نے دوسرے آپشن کا انتخاب کیا۔ ابو سفیان روایت کرتے ہیں کہ اسی ہنگامے کے دوران ہمیں دربار سے باہر کر دیا گیا۔ باہر آ کر میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابن ابی کبشہ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تو اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ ملک بنی اصفر ہرقل کیسر روم بھی ان سے ڈرنے لگا ہے۔ اس واقعے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب آ کر رہیں گے، اور آخر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی روشنی میرے بھی دل میں ڈال دی۔ زہری نے کہا کہ پھر ہرقل نے روم کے سرداروں کو بلا کر ایک خاص کمرے میں جمع کیا اور پھر ان سے کہا، اے رومیوں، کیا تم ہمیشہ کے لیے اپنی فلاح اور بھلائی چاہتے ہو، اور یا کہ تمہارا ملک تمہارے ہی ہاتھ میں رہے؟ اگر تم ایسا چاہتے ہو تو اسلام قبول کر لو۔ راوی نے بیان کیا کہ یہ سنتے ہی وہ سب وحشی جانوروں اور گدھوں کی طرح بیرونی دروازے کی طرف بھاگے۔ دیکھا تو دروازہ بند تھا۔ پھر ہرقل نے سب کو دوبارہ اپنے پاس بلایا کہ ان درباریوں کو میرے پاس لاؤ، اور ان سے کہا، میں نے تو تمہیں آزمایا تھا کہ تم اپنے دین میں کتنے پختہ ہو۔ اب میں نے اس چیز کا مشاہدہ کر لیا جو مجھے پسند تھی اور جو میں چاہتا تھا کہ تمہاری آزمائش کروں اور تم اس میں کامیاب ہو جاؤ۔ چنانچہ سب درباریوں نے اسے سجدہ تعظیمی کیا اور اس سے راضی ہو گئے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 4553۔ ویوز، آپ کی رائے کیا ہے؟
کیا واقعی یہ ہرقل دل سے ایمان لا چکا تھا؟ پھر اس نے آخر اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ اپنی رائے کمنٹس باکس میں بھیجیں، ہم آپ کی رائے کی منتظر ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب اور آخر میں بیل کا نوٹیفیکیشن ضرور آن کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ کو بر وقت ہو سکے۔